اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس کریم رب نے ہم سب کو رمضان المبارک پھر سے مرحمت فرمایا۔ یہ اللہ کا بے حد فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ چونکہ زندگی اور موت کا مال ہے، بہت سارے وہ احباب ہم سب کی برادریوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری قریبی اور دور کے رشتہ داروں میں، اور اگر ہم اپنے یہاں کے اعتبار سے بات کریں تو بہت سارے وہ لوگ جو سال گزشتہ، بہت سارے نہ بھی صحیح، چند ایک ہی صحیح، اس مسجد کے اندر رمضان میں شریک تھے ہمارے ساتھ، لیکن وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہمیں پر اس کی قدردانی بھی نصیب فرمائے۔ اصل چیز جو ہے بھئی قدردانی ہے، کہ جیسا کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہو جانے کے بعد وہ دین یا دنیا جس اعتبار سے بھی وہ آدمی دنیا میں اپنا نام کر کے جاتا ہے، تو پھر اس کی کس طرح اس کی شان میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد، کس طریقے سے اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، اس کی شان میں کیا کچھ لکھا پڑھا اور بولا جاتا ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی شخص جس کے اب قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جب تک وہ زندہ تھا تو کوئی اس کی پوچھتا بھی اسے نہیں تھا۔ تو ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ نعمت کے ہوتے ہوئے ہم قدردانی نہیں کرتے، جب نعمت چلی جاتی ہے اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے، لیکن وہ احساس پھر احساس ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے رمضان المبارک دیا ہے۔ کئی پچھلے رمضانوں سے ہم ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے یہاں کچھ کہنے کی توفیق ملتی ہے، آپ سب حضرات یہاں ہوتے ہیں۔ کئی رمضان ہمارے گزرے، اسی طرح کہتے سنتے گزرے ہیں، لیکن پتہ کچھ نہیں کہ کس کا کون سا دن آخری ہونا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنی زندگی کا اس اعتبار سے وہ دن یہی سمجھ کے گزارنا چاہیے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو اس وقت بھی ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے نا۔ اسی لیے یہ رمضان بھی ہماری زندگیوں میں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات مستحضر رہنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو جب یہ بات دل میں بیٹھتی ہے نا، تو پھر اس نعمت کی قدردانی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر انسان ایک فکر اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو، تو اس لیے میں اس کو اور اچھے سے بنا کر کے، عبادت میں لگ کر کے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے اشتیاق میں آگے بڑھتے ہوئے، گناہوں کی نحوست اور نافرمانی کو دل سے ہٹا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ مجاہدہ اور محنت کر لوں۔ یہ احساس جب ہی پیدا ہوگا جب انسان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو آج ذہن میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ میں نے جب صبح غور کیا کہ میں آج کیا آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، اس نیت سے کہ اللہ کرے کہ وہ میری زندگی میں بھی آئے اور ہم سب اس پہ عمل پیرا ہوں، تو سلسلہ وار طریقے سے انشاءاللہ یہ رمضان کے جمعے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو آج میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، چونکہ ایک اصول یاد رکھیں، جو اعمال کی قبولیت ہے نا، اعمال کی قبولیت وہ دلوں کی صفائی پر ہے۔ اس کو ہم اچھے سے سمجھ لیں۔ دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی ستھرائی اور دلوں کی صفائی، جب تک یہ نہ ہو، دل پاک نہ ہو اور دلوں کی پاکی کا انسان خیال نہ کرے اور اس پر محنت نہ کرے اور اس کے پاک کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، تو پھر عمل نہیں، اگر اعمال بھی ہوں تو اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے اس مختصر سے وقت میں دلوں کی پاکیزگی کے اعتبار سے چند گزارشات، اور اس کے بعد اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کریم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی قرآن کریم کی، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن کہ انسان کو نہ تو اس کا مال کام آئے گا نہ اس کے بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم،
مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے کر کے آئے تو قلب سلیم اسے کام آئے گا۔ اب یہ قلب سلیم کیا ہے جسے قرآن نے کہا کہ جو یہ قلب سلیم لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی ویلیو ہے، اس کی بڑی عزت ہوگی، اس کی بڑی تکریم ہوگی۔ اور اس سے بڑی اور عزت کیا ہوگی کہ جو یہ قلب سلیم لے کر کے جائے گا، قرآن نے دوسری جگہ کہا ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ یہ جنتیوں کی علامت ہے دلوں کا صاف ہونا، دلوں کا پاک ہونا۔ چونکہ ہم رمضان میں اعمال تو شاید کرتے ہیں اور کریں گے بھی انشاءاللہ، بہت سارے لوگ الحمدللہ بڑے بڑے مجاہدات کرتے ہیں رمضان میں، خوب تھکتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر خوب مشقتیں کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اس پر بھی غور کیجئے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مجاہدات تو کر رہے ہیں، اپنے بدن کو خوب تھکا رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کہیں کھوٹ، کہیں میل، کہیں کچیل، کہیں حسد، کہیں کسی کے تعلق سے حقارت، کہیں نفرت۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اچھے سے سمجھ لیجئے ایسا نہ، یہ ایسا ہی ہے کہ آپ ڈول میں پانی تو بھر رہے ہیں لیکن نیچے سے اس میں چھید اور سوراخ ہے، اوپر سے آپ فائر بریگیڈ کی وہ پائپ ہوتی ہے نا، اس سے بھی پانی ڈالیں گے، نیچے سے سوراخ ہے تو وہاں سے نکل جائے گا۔ تو قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں کفر و شرک سے پاک ہو، جو کفر اور شرک سے پاک ہو، جو بغض اور حسد سے پاک ہو، جو تکبر اور عناد سے پاک ہو، جو کینہ اور کھوٹ سے پاک ہو، جو دنیا کی غلیظ محبت سے پاک ہو، اور اس کے برعکس جس دل میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت ہو، شاعر اسلام کی محبت ہو، اور ہر ایک ایمان والے کے تعلق سے دل میں محبت ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے ہم سب اگر اپنا محاسبہ کریں، ہر ایک اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا قرآن کریم میں جس کو قلب سلیم کہا گیا ہے وہ ہم میں سے کسی کو حاصل ہے؟ یا حاصل اگر نہیں ہے تو کیا ہم اس کے حصول کے لیے کچھ محنت کوشش کر رہے ہیں؟ اپنے دلوں کی پاکیزگی اور صفائی کے لیے کچھ محنت ہے؟ یاد رکھیں یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص، وہ حکمران، وہ عادل، وہ بادشاہ کہ جس کی عوام اس سے ناراض ہو، وہ حاکم جس کی رعایا اس سے ناراض ہو، وہ جتنا مرضی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اگر عوام اس سے ناراض ہے تو اس کی نماز، اس کی عبادت سر کے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ دوسری وہ عورت کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اور تیسرا وہ نماز پڑھنے والا، وہ آدمی، وہ مومن کہ جو اپنے بھائی سے قطعی تعلق کر کے بیٹھا ہے اور نمازوں پر نمازیں پڑھے جا رہا ہے، اس کی نماز بھی اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی۔ ہم روزہ بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، دن میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، رات میں اللہ کے سامنے تراویح میں امام کے پیچھے وہاں بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نفل عبادات کے ذریعے سے بھی بدن کو تھکا رہے، لیکن اپنے حقیقی بھائی سے بات نہیں کرتے، اپنے حقیقی رشتہ داروں سے انبن ہے، اور معاملے کو سلجھانے کی کوئی کوشش اور فکر نہیں ہے۔ دونوں اپنی اپنی انا میں ہیں اور عبادات کر تو رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ قلب ایسا نہیں ہے تو یقین جانیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قلب تمہارا، یہ عبادتیں تمہاری واپس تمہارے منہ پر مار دی جاتی ہوں کہ تم کس لیے یہاں آ کر کے محنتیں اور مشقتیں کرتے ہو، اور تمہارا حال تمہارے قلب و دلوں کے اعتبار سے ایسا ہے، تمہارے اندر تو دوسروں کے تعلق سے نفرتیں، دوسروں کے تعلق سے حسد، دوسروں کے تعلق سے بغض، دوسروں کے تعلق سے حقارت۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، ہر ایک اپنی انا میں رہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک۔ میں کسی کو کیوں خاطر میں لاؤں، میں کسی کو کیوں لاج میں لاؤں؟ ہوتا ہوگا اپنی جگہ بڑا، وہ اپنی جگہ بڑا ہے، میں اپنی جگہ بڑا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے قطعی تعلق کے اس جرم کی وجہ سے ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یاد رکھیں یہ ایک مشق تو ہو جائے گی، ایک رسم تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے نہ رمضان کی مبارک برکتیں، رمضان کی انوارات حاصل ہوں گے، اور نہ ہی ان عبادتوں سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہوگا۔
تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ دلوں کی صفائی جو ہے یہ اہل جنت کی علامات میں سے ہے۔ وہ کیسے، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ مفسرین نے قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں اس کو بہت ہی بہترین انداز میں لکھا ہے۔ میں آگے آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ دلوں کی صفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ کہ یہ بات بھی اچھے سے سمجھ لیجئے کہ انسان کے دل میں کسی کے تعلق سے نفرت کا آنا، حقارت کا آنا، یہ ایک فطرت کی بات ہے۔ کسی کے دل میں بھی کسی کے تعلق سے نفرت آ جائے گی، لیکن ہم اس کو دور بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے بس میں ہے۔ ایک ساتھی ہمارے ساتھ، ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی کسی معاملے میں ہمارے ساتھ کچھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یقینی طور سے میرے دل میں اس کے لیے کھوٹ آئے گی، وہ ہم سے ایسا کر رہا ہے، دل میں میل تو آئے گی۔ لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے وہ بہت آسان، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے عمل سے سمجھیے اس بات کو۔ اصول یہ ہے کہ ہر ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے جس وقت وہ سونے کے لیے بستر پر جائے تو اپنے اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے یوں کہے، اے اللہ آج کے دن میں میرے دل میں جس ایمان والے کے حوالے سے کچھ نفرت، کچھ حقارت، کچھ برائی تھی، جس نے بھی میرے ساتھ جو کیا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ دل سے معاف کر کے سو گئے، اس رات میں اگر آپ کی موت آئے گی تو آپ اللہ کے یہاں قلب سلیم لے کر کے جائیں گے۔ اگر واقعی آپ نے دل سے سب کی نفرت، سب کی حقارت، جو آپ کے دل میں تھا سب کے لیے ختم کر دیا، چونکہ وہاں اور کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے، اور آپ نے اللہ سے یوں کہا، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں۔ کتنا آسان ہے یہ کرنا، لیکن ہم یہ نہیں کرتے بلکہ نفرتوں کو دل میں پالتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، نفرتوں کو سلسلہ وار آگے بڑھاتے ہیں اور دوسروں کو وصیت کر کے جاتے ہیں، خاندان میں اس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے آ کر کے ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں گے کہ اللہ کو علم نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا کچھ ہے، ہمارے دل کیسے ہیں، ہمارے دل تو سیاہ کیا، جتنا بھی اس کے لیے بھیانک سے بھیانک لفظ استعمال کیا جائے وہ کم ہے، ہمارے دلوں میں کیا کیا غلاظتیں بن رہی ہیں، پک رہی ہیں۔ صحابی رسول کا عمل سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجمع عام میں صحابہ کرام تشریف فرمائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک تم میں سے ایک آدمی یہاں سے گزرے گا، جو تم میں سے اس کو کسی کو جنتی کو دیکھنا چاہے، جنتی شخص کو دیکھنا چاہے، ابھی یہاں سے ایک شخص گزرے گا، اسے دیکھ لے۔ تو ایک شخص سامنے سے گزرے ہیں، روایات میں آتے ہیں کہ ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، وضو کا پانی، اور ان کے ہاتھ میں جوتیاں تھیں، وہ ہاتھ میں اپنی جوتیاں اٹھائے ہوئے تھے، وہاں سے گزرے ہیں۔ 3 روز تک یہ معاملہ ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں یہ شوق پیدا ہوا کہ آخر ان کا ایسا کیا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو تم میں سے کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ انہیں دیکھ لے۔ تو ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا، وہ ان کے پاس گئے اور آ کر کے یوں کہنے لگے کہ میرے والد سے میرا کچھ انبن ہے، کچھ جھگڑا ہوا ہے، تو میں آج رات اپنے گھر نہیں جا سکتا، میں آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میں یہاں قیام کر کے یہ دیکھوں کہ ایسا ان کا کیا عمل ہے، رات کو ایسا کون سا خاص عمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن عمر ان کے ہاں تشریف لے گئے، وہ دیکھتے ہیں کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوئے ہیں اور معمول کے مطابق صبح اٹھے، رات میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا ہے، رات کو اٹھے، صبح اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی۔ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں۔ پھر اگلے روز ایسا ہوا، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر روانگی کے وقت یوں کہنے لگے کہ معاملہ دراصل ایسا ہے، میرے والد سے میری کوئی انبن نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ جو جنتی دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، اور آپ وہاں سے گزرے، 3 دن آپ ہی تھے، تو آپ کا ایسا کیا عمل ہے؟ تو اس صحابی رسول نے جواب دیا، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن ہاں اتنی سی بات ہے کہ ہر ایک ایمان والے کے تعلق سے میرا دل ہر ایک برائی سے پاک ہے، میرے دل میں کسی بھی ایمان والے کے تعلق سے کوئی بھی برائی نہیں، کسی کے تعلق سے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے، یہ کبار صحابہ میں سے ہیں، بڑے صحابہ میں سے ہیں،
تو وہ یہ فرماتے ہیں ہاں یہی تو وہ عمل ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے تعلق سے فرماتے ہیں جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم کی دعوت دیتے، ہر ایک ایمان والے سے قلب سلیم کا تقاضا ہے، اور اہل جنت کی علامات میں سے یہ ہے کہ ان کے دل صاف ہوں گے جنت میں جانے سے پہلے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، 14ویں پارے کی آیت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے اہل جنت کے دلوں کی صفائی کی جائے گی۔ دنیا میں جس ایمان والے کے دل میں کسی کے تعلق سے بھی کچھ کھٹ پٹ رہی ہوگی، جنت میں داخلے سے پہلے ان کے دلوں کی صفائی ہوگی۔ اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے یہ صفائی اس لیے بھی ہوگی چونکہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کے درجات الگ الگ ہوں گے، اس میں تفاوت ہوگا۔ ہر ایک جنتی کا جنت میں جو درجہ ہوگا وہ اس کے دنیا میں اس کے اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہیں گے ویسا مرتبہ دیں گے۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا جنت میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، تو یقینی بات ہے جہاں نبی علیہ السلام ہوں گے جس درجے پر، تو ایک عام امتی جنت میں جائے گا اگر تو وہ اس درجے کے تو قریب بھی نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جو درجات ہونے ہیں، جو تفاوت ہونا ہے، تو وہاں جا کر کے جنتی ایک دوسرے پر حسد نہ کرے، اس لیے وہ کھوٹ وہ سب کچھ ان سے پہلے دنیا میں نکال لیا جائے گا جنت میں داخل کرنے سے پہلے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ یہ جنتی جب ان کے دل صاف ہوں گے، صاف ہونے کے بعد جنت میں داخلہ دیا جائے گا تو جنت میں مسہریوں پر ٹیک لگا کر کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دلوں کی صفائی یہ اہل جنت کی علامات میں سے ہے، تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، قلب سلیم بنانے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے محنت بھی کریں گے نا، کوشش بھی کریں گے، آغاز کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ کون کیسا کر رہا ہے، کتنا کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی محنت کے بقدر ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صفائی پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ تھی کہ اعمال بھی کرنے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کر لیجئے۔ جس کے تعلق سے بھی کچھ معاملہ ہے خدا کے لیے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ دلوں کی اس گندگی کے ساتھ ساتھ یہ اعمال کرتے ہوئے جائیں اور پھر اللہ کے یہاں سے اس کو دھتکار دیا جائے، ضائع کر دیا جائے۔ اس لیے کوئی تو پیچھے ہٹے۔ اگر اپنی انا کو تھوڑی دیر کے لیے ہم دبا لیں گے، یہ انا کا مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جس کو ایگو کہتے ہیں، بس میں کیوں اس سے معافی مانگوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، میں کیوں 2 لفظ اس کے سامنے بول دوں۔ لیکن اس بات پر بھی تو سوچئے کہ تمہارے یہ 2 لفظ، تمہارے یہ بول، 2 معافی کے بول، وہ سامنے والا معاف کرے تب بھی، معاف نہ کرے تب بھی، تمہیں اللہ کے یہاں زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دیں گے۔ تمہارے مقام اور مرتبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند کریں گے کہ تم معاف کرنے سے پہلے اگر زمین پر تھے تو معاف کرنے کے بعد یا معافی مانگنے کے بعد تم آسمان پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، قلب منیب عطا فرمائے، گندگیوں سے، غلاظت سے، نفس جو ہے نفرت سے، حسد اور کینے سے، بغض سے اللہ تعالیٰ پاک دل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بات تو آپ سے یہ کہنی تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ چونکہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے وہ اس رمضان کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے رمضان کا اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو جب قرآن کریم رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے تو رمضان کے معمولات میں جہاں ہم روزہ رکھیں گے اور رکھتے بھی ہیں، رمضان کے معمولات میں جہاں ہم دیگر نوافل عبادات کا اہتمام کرتے بھی ہیں الحمدللہ، تو اگر کوئی آدمی یہ پوچھے کہ اگر میں کسی ایک نفل عبادت کو رمضان المبارک میں کثرت سے کرنا چاہتا ہوں، اس عمل کو میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ رمضان میں کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ تو آپ جس سے بھی پوچھ لیجئے گا آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جتنا زیادہ ہو سکے اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیے، قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیے۔ یاد رکھیے یہ قرآن کریم سے تعلق
یہ کسی کا جس لیول کا ہوگا اللہ کے یہاں اس کو اسی کے بقدر عزتیں ملیں گی. ایک آدمی قرآن کا حافظ ہے، حافظ قرآن. ایک آدمی قرآن کا قاری ہے، قاری قرآن. ایک آدمی قرآن کا عالم ہے، عالم قرآن. ایک آدمی قرآن کا ناشر ہے، ناشر قرآن. اور ایک آدمی وہ ہے جو ایمان والوں کے اندر ہونا چاہیے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ عاشق قرآن. حافظ قرآن بھی ہے اس امت میں، عالم قرآن بھی ہے، ناشر قرآن بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے. لیکن اگر کمی ہے تو اس وقت اس چیز کی کمی ہے کہ ہم میں سے حافظ قرآن تو ہیں، عالم تو ہیں، لیکن ہم عاشق قرآن نہیں ہیں. حالانکہ قرآن تو وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ لگنے والا وہ گتا جو آپ کے گھروں میں رکھا گیا، گھروں میں گتے کی حیثیت سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی. بسا اوقات تو اس کو لات بھی مار دی جاتی تھی. لیکن وہی گتا جب اس قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا گیا، یکجان کر دیا گیا، تب حکم یہ ہے کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگانا. اور ایک عام آدمی بھی اس کو لگاتے ہوئے ڈرتا ہے اور اس کے دل میں ایک ہیبت اور عظمت ہوتی ہے، یہ تو قرآن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گتا اس قرآن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے عزت والا ہو گیا تو جو عاشق قرآن ہو، جس کے دل میں اللہ کا قرآن ہو، جس کے دل میں اللہ کے قرآن کی عظمت اور منزلت ہو، اور قرآن سے اس کا تعلق عشق کی حد تک ہو، جنون کی حد تک ہو، اللہ کے ہاں اس کی عزتیں کیسی ہوں گی، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیسا ہوگا. اسی کو حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جو ہے بلند کرتے ہیں، ويضع به آخرین، اور اسی قرآن کے ذریعے سے نہ ماننے والوں کو اللہ ذلیل بھی کرتے ہیں. ساری عزتیں، ساری رفعتیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. اور اگر یہ جملہ میں کہوں تو شاید آپ کو ماننے میں نہ آئے اور آپ کو ماننے کا اختیار بھی نہیں ہے، لیکن یہی جملہ اگر دور نبوت میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور نبی علیہ السلام کی متبرک جماعت جنہیں صحابہ کی جماعت کہتے ہیں، اور ان میں سے بھی وہ صحابی جنہیں حضرت عمر کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، جن کے عدل و انصاف کے واقعات ساری دنیا میں غیروں کی زبان پر بھی ہیں. غیر بھی اس کے معترف تھے کہ اگر دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی نہ ہوتا. وہ عمر، ان کے بارے میں آتا ہے اپنے دور خلافت میں اپنے وزراء کے ساتھ ایک مرتبہ مکہ کی اس وادی سے ان کا گزر ہوا جہاں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، تو تپتی ہوئی دھوپ میں وہاں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اتنی تپتی ہوئی دھوپ ہے اور آپ یہاں کس لیے کھڑے ہوئے؟ یہاں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں جس کی وجہ سے کھڑے ہونے کی نوبت آئی ہو. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو، وزراء کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میرے والد خطاب مجھے یوں کہا کرتے تھے جب میں شام کو واپس لوٹتا تھا کہ میرے اونٹ بھوکے رہا کرتے تھے، وہ صحیح سے چر بھی نہیں پایا کرتے تھے، مجھے طریقہ ہی نہیں تھا ان کو چرانے کا، تو میں اپنے جانوروں کو خالی پیٹ واپس لے کر جایا کرتا تھا. تو میرے والد مجھ سے یوں کہا کرتے تھے کہ عمر تو کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تو اونٹ کو بھی خالی پیٹ واپس لے آیا. اور آج یہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. تو آج میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسلام اور قرآن نے مجھے وہ عزت دی ہے کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں. تو قرآن نے عمر کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو اس قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا اللہ کے قرآن سے؟ بہت بڑی تعداد میں، بہت کثیر تعداد میں آج بھی اس امت میں ایسے لوگ ہیں اس مجمع میں بھی ہوں گے، کوئی برا نہ مانے، یہ حقیقت ہے، یہ تلخ بات ہے، کوئی اس کو دل پہ نہ لے. اگر دل پہ لیتا بھی ہے تو اس نظریے سے دل پہ لے کہ اگر یہ ہے جو میں آپ کہنے جا رہا ہوں بات آپ سے، تو پھر اس پر محنت کیجئے، اس کمی کو دور کیجئے. کہ دنیاوی معاملات میں ہم بڑے حساس ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم بڑے چاق اور چوبند ہوتے ہیں کہ میں کہیں اگر اردو میں بات کر رہا ہوں تو پھر میرے ذہن میں بات آتی ہے کوئی ایسا لفظ جو کہیں کچھ کمزور نہ ہو، کہیں میری کوئی پکڑ نہ کر لے، اور آپ نے اردو میں ایسا کیسے بول دیا. میں انگلش میں بات کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں انگلش میں گرامر کی کچھ غلطی ہو، کوئی میرے اوپر انگلی اٹھائے کہ یہ تو اتنا بڑا افسر ہو کر کے اتنی بڑی غلطی کر دی، اتنا بڑا بلنڈر کر دیا اس نے. ہم کسی پروگرام میں جائیں، کسی کے وہاں جائیں، کسی بڑے کے سامنے پیش ہونے کے لیے جائیں تو اپنے سر سے لے کر کے پاؤں تک کو دیکھتے ہیں کہ میرے کوٹ کے اوپر کوئی دھبا تو نہیں ہے.
हल्का सा भी कोई धब्बा हो, छोटा सा भी कोई धब्बा हो, हम क्या करते हैं, पूरा कोट उखाड़ करके रख देते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना है। वही कुरान अल्लाह के सामने लेकर के खड़े हो जाते हैं, एक छोटी सी सूरत के अंदर 10 गलतियां हमारी हैं कि नहीं, अपने आप से पूछिए। मैं पहले भी कई मरतबा ये बात सुना चुका हूं, ये बात मैं ऐसे नहीं कहता हूं, 10 वाकया जो मेरे इन कानों ने सुने, इन कुरान को सुना है, तब ये रोना आपके सामने रोता हूं। एक मस्जिद के अंदर एक सफर में नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, अल्लाह के घर में बैठ के कह रहा हूं, अगर मैं इसमें मुबालगा करूं, एक छोटी सी सूरत है अल्हाकुमुत तकासुर, छोटी सी सूरत है, उसमें वहां नमाज पढ़ाने वाले शख्स ने 4 के करीब लहने जली की हैं। लहने जली का मतलब वो गलती जिससे नमाज फासिद हो जाती है। हमारा अल्लाह के कुरान से यही तो ताल्लुक है, और क्या है कि जैसा जब किसी ने पढ़ा था पढ़ रखा है, जैसा किसी ने पढ़ाया था पढ़ रखा है, और आज तक दुनियाई मामलात में हम सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान के ताल्लुक से कोई न सीखने का शौक़ है न सिखाने का शौक़ है। जिसने जैसा पढ़ रहा है, जिसने जैसा पढ़ लिया है, बस पढ़ रहा है। अगर यही कुरान अल्लाह के सामने नमाज में पढ़ेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत दिल में आएगी। यही कुरान पढ़ने से हम अल्लाह के करीब होंगे, जिसमें हमें पता भी ना चले कि बहुत सी मर्तबा नमाज में ऐसी गलती कर दी कि नमाज तक फासिद हो गई। वो नमाज हमें अल्लाह से करीब करेगी। याद रखें, बहुत से नमाजी वो नमाज पढ़ने वाले भी होते हैं जो अपनी दुनिया में तो दुनिया के एतबार से नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो नमाज पढ़ करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश में तो होते हैं, लेकिन वो नमाज में कोई ऐसा अमल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो नमाज उनको बजाय अल्लाह के करीब करने के अल्लाह से दूर कर रही होती है। इसलिए इस ताल्लुक से भी जरा सोचें कि हमारा अल्लाह के कुरान से क्या ताल्लुक है। सारी इज्जतें, सारी दुनिया की आज़मतें, दुनिया आखिरत की बुलंदियां इस कुरान के जरिए से मिलेंगी, ये याद रख लीजिए। क्योंकि हमारा ईमान है ये कुरान अल्लाह का कलाम है, जो इसके साथ जुड़ेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया आखिरत की इज्जतें अता करेगा। जो इससे आराज करेगा, जो इसको सरसरी लेगा, टेम्पररी लेगा, इसको कोई मसला नहीं है ना। और इससे आगे भी एक जुमला मैं आपसे कह दूं, हमारे मुआशरे में है ना, दुनिया के एतबार से कोई किसी मकाम पर पहुंचता है या कोई किसी ओहदे को हासिल करता है या उससे आगे बढ़ करके हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने अपने स्कूलों में प्राइज लेते हैं, हम फूले नहीं समाते हैं। लेकिन ये बात भी बड़े दर्द दिल के साथ कहता हूं, जिनके सीनों में अल्लाह का कुरान महफूज होता है, अक्सर और बेशतर आप में से ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हुए नजर आते हैं कोई मुकाद की बात नहीं है, कोई इज्जत की बात नहीं है। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो इसको भी वकार का मकाम समझते हैं, इज्जत का मकाम समझते हैं। हाँ, ये भी कोई बात है कि इसके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज हुआ है। बड़े मुबारक है वो जुबानें जिनसे अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, बड़े मुबारक है वो कान जो अल्लाह के कुरान को सुने, बड़े मुबारक है वो दिल जिनके दिलों में अल्लाह का कुरान महफूज है। और याद रखें, उन लोगों के साथ ही अपना ताल्लुक रखिए जो नाशिर कुरान है, जो कारी कुरान है, जो आलिम कुरान है, जो हाफिज कुरान है, उससे आगे बढ़कर जो आशिक कुरान है। और अपना हशर उन लोगों के साथ बनाने की तमन्ना कीजिए। कल क़यामत में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हमारा हशर जब ही होगा जब हम दुनिया में आशिक कुरान पढ़ करके ज़िंदगी गुजारेंगे। और कुरान से इश्क का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। इश्क का वाक़या, कुरान का आशिक कैसा होता है, कुरान का आशिक कैसा होता है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में एक सहाबी का वाक़या है कि वो रात को अल्लाह के सामने कुरान पढ़ रहे हैं, रात को अल्लाह के सामने कुरान पढ़ रहे हैं। साथ में उनका घोड़ा बंधा हुआ है, चूँकि वो उस ज़माने में छोटे छोटे घर होते थे, छोटे छोटे कमरे होते थे, साथ में वो घोड़ा भी है, साथ में वो लेटे हैं और साथ ही में उनका एक छोटा बच्चा भी लेटा हुआ है। वो कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ते हुए जो ही आवाज़ बुलंद करते हैं तो वो घोड़ा बिदकता है, फिर आहिस्ता हो जाते हैं, आवाज़ को पस्त कर लेते हैं। लेकिन उनके दिलों में चूँकि कुरान की मोहब्बत थी, कुरान का इश्क था, है ना। ये वाक़या मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, पहले वो हज़रत उस्मान का कौल आपको सुना देता हूँ। चूँकि कुरान का इश्क जब दिल में आता है ना तो फिर कुरान को पढ़ते हुए मज़ा आता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि जो आदमी अपने दिल को देखना चाहे कि उसका दिल पाकीज़ा है या नहीं, तो वो कुरान करीम पढ़ करके देख ले। अगर कुरान करीम के पढ़ने में मज़ा और लज्जत आ रही है तो समझ ले कि दिल पाकीज़ा है, और अगर कुरान करीम के पढ़ने में लज्जत नहीं आ रही है, एक रुकू पढ़ा के दिल ऊचाट हो गया, तो समझ ले कि दिल पाकीज़ा नहीं है, दिल बिगड़ा हुआ है। चूँकि वो सहाबा थे
انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے، چونکہ وہ اپنے سامنے اللہ کا کلام اترتے ہوئے دیکھتے تھے، تو انہیں کیسے اللہ کے کلام سے محبت نہ ہوتی.